وأما المعارضة الخالصة فنوعان إخطاء والثاني بعلة الأصل وذلك باطل لعدم حكمه ولفساده لو وقعت تعدية لأنه لا اتصال له بموضع النزاع إلا من حيث أنه ينال تلك العلة وفيه عدم العلة لا يوجب عدم الحكم. صبر کو ملا شیخا. اب معارضہ جو ہے یہ ایک قسم تو فیہ المناقضہ، یاد ہے تو وہ تو گزر گیا. ابھی کہتے ہیں کہ وہ اما المعارضۃ الخالصۃ، اگر معترض مستدل کی دلیل کے اوپر اعتراض کرتا ہے بطریقہ معارضہ، لیکن معارضہ خالصہ، خالصہ سے کیا مطلب کہ جس میں مناقضہ نہ ہو، صرف معارضہ. تو معارضہ کی تعریف تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یاد ہے کہ مستدل جو ہے اس نے ایک علت سے استدلال کیا اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، تو معترض نے اس کے اوپر اعتراض کر دیا کہ میرے پاس دلیل موجود ہے، ہاں ایسی دلیل جس سے تمہارے دعوے کی نقیض ثابت ہوتی ہے، تمہارے دعوے کی، یہ ہے معارضہ. تو یہ فرماتے ہیں کہ میاں یہ جو معارضہ خالصہ ہے نا جس میں مناقضہ نہیں ہے، فنوعان ہے، اس کی دو قسمیں ہیں. احدہما فی حکم الفرع، ایک تو معارضہ ہوتا ہے حکم فرع میں. دیکھو قیاس میں ایک اصل ہوا کرتا ہے، ایک فرع. تو اصل کیا چیز ہے؟ مقیس علیہ. فرع کیا چیز ہے؟ مقیس. سمجھ آئیے؟ تو مستدل نے ایک علت سے استدلال کر لیا اور فرع کے اندر ایک حکم ثابت کر دیا قیاس سے، کسی چیز کے اوپر قیاس کر دیا، تو فرع کے اندر اصل سے حکم لے آئے، ایک حکم ثابت کر دیا. معترض آ گیا، اس نے اعتراض کر دیا کہ نہیں میاں میرے پاس دلیل موجود ہے کہ فرع کے اندر یہ حکم نہیں ہے جو تم نے ثابت کیا ہے، بلکہ تم نے جو حکم ثابت کر دیا اس کی نقیض یہاں موجود ہے اس فرع میں. معترض نے کیا کر دیا؟ یہ ہے اس کا مناقضہ فی الحکم کہلاتا ہے، اس کو مناقضہ فی الحکم، کہ یہ جو تم نے جو حکم فرع کے اندر ثابت کیا ہے استدلال سے، میرے پاس دلیل موجود ہے کہ یہ حکم فرع کے اندر نہیں ہے، اس کی نقیض موجود ہے. جیسے اس کی مثال دیتے ہیں فقہا، کہ ہمارے احناف فرماتے ہیں کہ میاں یہ لوہا جو بیچتے ہیں نا، یہ لوہا جانتے ہو، اوسپنا، تسریے وغیرہ، سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ لوہا جو ہے حدید کہلاتا ہے نا عربی میں،
وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، تو یہ حدید جو ہے ہمارے فقہا نے دلیل قائم کر دی ہے کہ حدید بالحدید اگر بیچیں گے تو میاں متفاضلاً اس کی بیع جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے ہمارے فقہا نے فرمایا کہ میاں قدر الجنس یہ علت حرمت کے لیے، قدر اور جنس کہ جنس ایک ہو اور مقدورات یعنی موزونات یا مکیلات میں سے ہو چیز۔ تو حدید جو ہے یہ موزونات میں سے ہے نا، وزن سے بیچتے ہیں نا، تول سے بیچتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمارے فقہا نے کہا کہ میاں قدر بھی پایا گیا اس میں، جنس بھی ایک ہے، کیوں حدید بالحدید بیچ رہے ہو؟ تو قدر الجنس یہ دلیل ہے، علت ہے کس کے لیے؟ حرمت کے لیے۔ جیسے دیکھو سونا اور چاندی ہے، سونا اور چاندی، سونا اور چاندی حدیث کے اندر ہے نا، سمجھ آئیے کہ الفضة بالفضة والذهب بالذهب، تو وہاں بھی کیا ہے؟ علت کیا چیز ہے؟ قدر الجنس۔ تفاضل وہاں پر حرام ہے کہ ذهب بالذهب بیچیں تو جنس ایک ہے اور موزونات میں سے ہے تو تفاضل حرام۔ فضہ بالفضہ بیچیں تو جنس بھی پایا گیا، جنس بھی ایک ہے اور موزونات میں سے ہے تو تفاضل حرام۔ تو حدید بھی ایسا ہے، حدید بالحدید بیچ رہے ہو تو یہاں بھی موزونات میں سے ہے اور جنس بھی ایک ہے تو لہذا تفاضل حرام ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو ہمارے فقہا نے تو یہ استدلال کر دیا کہ یہاں تفاضل حرام ہے اس لیے کہ یہاں پر علت پائی گئی ہے حرمت کی تفاضل کے لیے۔ وہ کیا چیز ہے؟ قدر الجنس۔ سمجھ رہے ہو بات؟ شوافی نے اعتراض کر، سمجھ آئیے کہ میاں یہ بات نہیں، تم نے جس کو مقیس علیہ بنایا ہے یعنی ذہب اور فضہ، وہاں کیا چیز ہے؟ وہاں ثمنیت ہے۔ کیا چیز ہے؟ تو کیا ثمنیت حدید میں پائی جاتی ہے؟ سمجھ میں آئیے؟ تو ثمنیت علت ہی جدا ہو گئی ہے، انہوں نے کہا علت جدا ہے لہذا حرمت بھی نہیں ہے، حکم بھی نہیں ہے۔ حکم کیا تھا؟ حرمت۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس دلیل موجود ہے یار، یہ حکم نہیں ہے اس کا، حدید کا یہ حکم نہیں ہے۔ کون سا حکم؟ جو تم نے لگا دیا کہ بھئی اس میں تفاضل حرام ہے۔ ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ تفاضل اس میں حرام نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا حدید کو متفاضلاً وہ کہتے ہیں بیچنا جائز ہے۔ تو جو تم نے حکم لگا دیا وہ حکم وہاں پر نہیں ہے بلکہ وہ تو جائز ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہاں یہ فی الحکم، انہوں نے حکم میں ہمارے ساتھ کیا کر دیا؟ معارضہ کر دیا کہ یہ حکم نہیں ہے حدید کا۔ نہیں سمجھے ہو؟
اچھا، اس لیے فرماتے ہیں میاں احدہما فی حکم الفرع، دونوں معارضوں میں سے ایک معارضہ تو یہ ہے کہ فرع میں جو حکم لگا ہے اسی میں معارض آ کر معترض آ کر معارضہ کرتا ہے کہ فرع کا یہ حکم نہیں ہے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ اس کی نقیض ہے، تم نے حرمت ثابت کر دی، ہم کہتے ہیں نہیں حرام، اور علت یہ ہے، نہیں سمجھیے؟ فرماتے وہ ہوا صحیح، یہ جو معارضہ ہے نا اس طریقے سے یہ تو صحیح، یہ کیا ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ معارضہ صحیحہ یعنی معترض کا یہ حق ہے کہ وہ اس طریقے سے معارضہ کرے، آئی سمجھ میں؟ اچھا، والثانی فی علت الاصل، دوسری قسم جو ہے وہ معارضہ کرتا ہے کہ میاں تم نے اصل میں علت نکالی ہے، اصل کون؟ مقیسلے، مقیسلے میں جو تم نے علت نکالی ہے ہم نہیں مانتے کہ یہ علت ہے، بلکہ مقیسلے کے اندر ایک اور چیز علت ہے، جیسے یہی مثال لے لو جو میں نے ابھی سمجھائی ہے، ہم نے علت کیا نکالی تھی؟ تو شوافی نے کیا کہا؟ نہیں مانتے کہ یہ علت ہے، مقیسلے میں، مقیسلے کون تھا؟ ذہب، تو مقیسلے میں حرمت کے لیے ہم نے علت کیا نکالی؟ قدر و جنس، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ تو ثمانیت ہے یار، ہم نہیں مانتے کہ یہ علت ہے اصل میں، تو دیکھو یہ انہوں نے معارضہ کر دیا کس میں؟ علت میں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اگرچہ آگے متعدی ہو گیا حکم کی طرف بھی، لیکن علت میں بھی انہوں نے معارضہ تو کر دیا۔ فرماتے ہیں یار وذالک باطل، یہ علت میں معارضہ کرنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے معارضے، مناظرین لوگوں کے نزدیک یہ معارضہ جو ہے اس کو معارضہ باطلہ کہتے ہیں کہ علت کے پیچھے پڑ گئے۔ دیکھو میاں، علت کے پیچھے پڑ جائے گا معترض تو زیادہ سے زیادہ کیا لازم آ جائے گا کہ وہ جو مدعی نے علت بنائی تھی، جیسے ہم نے قدر و جنس بنایا تھا، شوافی نے کہا ثمانیت ہے، تو اگر ثمانیت مان لیا جائے کہ چلو یہ علت ہے، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ مستدل کی علت منتفی ہو جائے گی۔ مستدل نے جو علت بنائی تھی وہ ہم نے جو قدر و جنس بنایا تھا، اگر معترض کی بات صحیح مان لی جائے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ مستدل کی علت منتفی ہو جائے گی، تو کیا ہے؟ ہو جائے۔ کیا حکم کا انحصار ایک علت میں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ مستدل نے جو چیز علت بنائی تھی وہ منتفی ہو، چلو وہ نہیں ہے، تو وہ حکم علت کے انتفاع سے حکم منتفی ہوتا نہیں میاں، ایک حکم کے لیے 1000 علتیں ہو سکتی ہیں، ایک حکم کے لیے تو چلو ایک نہ صحیح، ایک علت نہ صحیح، تو کیا حکم منتفی ہو جائے گا؟ تو کیا فائدہ ہوا ایسے معارضے کا؟ کوئی فائدہ ہوا؟
جب حکم اپنے حال پر ہے اور اس معارضے سے مستدل کے استدلال جو اس حکم کو ثابت کرنا تھا مقیس میں، اس میں کوئی فرق آ گیا؟ حکم تو ہوئی، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جب اس سے کوئی فرق نہیں آیا، حکم ادھر ہی ہے، وہی حکم لگ رہا ہے، لیکن علت اخرى کے ساتھ، وہ ایک علت منتفی ہو گئی نا، تو ایک علت کے انتفاع سے کیا حکم منتفی ہو جاتا ہے؟ دوسری علت ہوگی اس حکم کے لیے، وہ نہ صحیح تیسری ہوگی، وہ نہ صحیح چوتھی ہوگی، تو کوئی فرق آ گیا؟ نہیں۔ تو ایسے معترض نے اپنا وقت ضائع نہ کیا، کہتے یہ اس لیے یہ ٹھیک نہیں، یہ تو ایسا اپنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے جس کا فائدہ کچھ نہیں۔ عائشہ میں اس لیے کہتے وثانی فی علت الاصل، دوسرا معارضہ ہے کس میں؟ اصل میں جو علت ہے، معترض کہتا ہے کہ میاں تم نے جو اصل میں یعنی مقیس علیہ میں علت نکالی ہے وہ نہیں ہے، وہ علت نہیں ہے، تو چلو نہ صحیح اس کی بات مان لو، تو کیا حکم منتفی ہو جائے گا؟ چلو یہ علت نہ صحیح تو دوسری علت ہوگی نا، ایک حکم کے لیے تو ہزاروں علتیں ہو سکتی ہیں، اس لیے فرماتے ہیں وذالک باطل، کیوں کہ لعدم حکمہ، کہ دیکھو اگر علت کی دو قسمیں ہیں، اگر یہ علت نکالتا ہے علت غیر متعدیہ، علت یعنی ایسی علت نکالتا ہے جس پر وہ حکم نہیں لگتا، کون؟ معترض۔ مستدل والی علت کو تو نہیں مانا نا اس نے کہا تیری علت تو نہیں ہے، تو اب اس نے خود علت نکالی، جیسے شوافی نے وہ سمنیت نکالی، تو اس کو دیکھیں گے، اس نے جو علت نکالی ہے کہ وہ علت کے اوپر تعدیہ حکم متفرع ہے کہ نہیں ہے۔ وہ جو اس نے معترض نے علت نکالی ہے اس کو دیکھو کہ تعدیہ حکم اس کے اوپر مرتب ہے کہ نہیں ہے، یعنی علت متعدیۃ الحکم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر تو یہ ایسے ہی لغو بات ہوگی، کیوں کہ تعلیل سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ تعدیہ، پہلے پڑھ چکے ہو۔ علت نکالنے، کسی چیز میں علت نکالنے سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ حکم متعدی کر رہا ہے، تو اگر اس نے علت ایسی نکالی ہے جس کی وجہ سے حکم متعدی نہیں ہوتا تو یہ ایک لغو کام نہیں ہوا۔ عائشہ میں اس لیے فرماتے ہیں ذالک باطل لعدم حکمہ، کہ جو تعلیل کا حکم تھا نا وہ نہیں پایا گیا، تعلیل کا حکم کیا تھا؟ تعدیہ، وہ نہیں پائے گئے۔ عائشہ میں اچھا، اور اگر علت متعدیہ نکالی اس نے، کس نے؟ معترض نے، ایسی علت نکالی جس کے ساتھ حکم کا تعدیہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو علت تو ٹھیک نکالی ہے، لیکن میاں اس کے علت کے ٹھیک ہونے سے مستدل کو کیا کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ کیوں کہ اگر اس کی علت ٹھیک ہو جائے، اس کے اوپر حکم متفرع ہو جائے تو مستدل کا کوئی نقصان ہوا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا کہ مستدل کی علت غلط ہو گئی، مستدل کی تو ہو جائے غلط۔ سمجھ آئیے؟ کیا وہ مستدل کی علت کے اسی علت مشخصہ کے اوپر حکم کا دار و مدار تھا؟ نہیں، وہاں تو میاں ایک حکم کے لیے ہزاروں علتیں ہو سکتی ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ تو آیا حکم میں کوئی نقصان آیا ہے؟
تو جب حکم میں نقصان نہیں آیا تو ایسے ہی اپنے لغویات میں اپنا وقت ضائع کر دیا اس نے، اس کو کوئی ضرر تو نہیں پہنچا سکا، اعتراض سے مستدل کو کوئی ضرر ہوا؟ عائشہ میں وَلِفَسَادِهِ لَوْ أَفَادَ تَعْدِيَتَهُ، ہمیں یہ کہ یہ جو تعلیل ہے یہ فاسد ہے، لو افاد تعدیتہ، اگر اس تعلیل نے تعدیہ کا فائدہ دے دیا تو پھر بھی یہ فاسد ہے۔ کیوں فاسد ہے میاں؟ کہ لأنه لا اتصال له بموضع النزاع الا من حيث انه ينعدم تلك العلة فيه، موضع النزاع کے ساتھ تو اس کا رابطہ کیا ہے؟ ہاں اس کے علاوہ تو اور کوئی رابطہ نہیں ہے کہ بھائی وہ جو مستدل نے علت نکالی تھی وہ علت ختم ہو جائے گی، وہ علت ختم ہو جائے گی، وعدم العلت لا یوجب عدم الحکم، تو چلو وہ حکم وہ علت معدوم ہو گئی، چلو تو کیا علت کے معدوم ہونے سے حکم معدوم ہو جائے گا؟ نہیں، ہو سکتا ہے اور علت ہو۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں میاں یہ جو علت میں معارضہ کرنا ہے نا، حکم میں معارضہ کرتے ہو تو وہ تو بات ٹھیک ہے، وہ تو مناسب ہے، لیکن علت کو اگر رد کرتے ہو معارضے کے طریقے سے مستدل کی علت کو، تو یہ ایسا اپنا وقت ضائع کرنا ہے، کیونکہ اس کی صورتیں دو ہیں، یا تعلیل سے گویا کہ تعدیہ کا فائدہ ملے گا، یعنی علت آپ نے ایسی نکالی ہوگی جس سے تعدیہ کا فائدہ آپ کو ملے، یا ایسی نکالی جو نہ ملے تو وہ تو ویسے ہی تم نے ٹائم ضائع کر دیا، کیونکہ تعلیل سے تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ تعدیہ، اور اگر تعدیہ کا فائدہ دیا آپ کے تو پھر بھی فاسد ہے، کیوں کہ زیادہ سے زیادہ اس سے کیا لازم آ جائے گا کہ مستدل کی علت ختم ہو جائے گی، تو ہو جائے علت کے اختتام سے حکم تو ختم نہیں ہوتا۔ آج سمجھ میں؟ تو مستدل کو اس معارضے سے جو علت میں تم نے معارضہ کیا، اس معارضے سے مستدل کو کوئی نقصان پہنچا؟